گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ محرم کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بالخصوص اپنے خوشیوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جیسے شادی کا معاملہ ہے، منگنی کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی ایک عجیب سی اس کو وہ فیلنگ سمجھتے ہیں اور اس میں کرتے نہیں ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ یعنی غلط جو فہمی ہوتی ہے عوام میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے اندر نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک، اور شادی اسی کو بولتے ہیں۔ بعض لوگ رخصتی کرتے ہیں، بعض لوگ نکاح کرتے ہیں، چاہے وہ رخصتی ہو، نکاح پہلے ہو چکا ہو، رخصتی ہو تو بھی جائز ہے، اور اگر نکاح کرنا ہے تو بھی جائز ہے۔ محرم میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نکاح کرنا یہ ایک سنت ہے، صحیح۔ تو اس سنت کی ادائیگی جو ہے وہ کسی بھی مہینے میں محرم سمیت ممنوع نہیں ہے۔ صحیح۔ اور عام طور پر لوگوں میں جو چیز بری سمجھی جاتی ہے یا لوگ جس کو برا کہتے ہیں وہ یہ کہ جو شادی میں لوازمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈھول، گانے، باجے، یہ تو علاوہ محرم کے بھی ناجائز ہیں۔ صحیح ہے، یعنی ان ناجائز باتوں سے تو ہماری شادیاں ویسے ہی پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان کی نہ محرم میں اجازت ہے نہ غیر محرم میں اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی رہا نکاح کرنا، تو نکاح کرنا یہ سنت ہے، اس کی ممانعت کسی بھی مہینے کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں بالخصوص جو فیلنگ ہوتی ہے، جیسے شادی جب آدمی کرتا ہے اور یہ سلسلہ ہوتا ہے، ظاہر اس میں خوشیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں پہلی ہی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت، پھر 10 تاریخ کو حضرت امام حسین کی شہادت، تو تھوڑا اس سے آپس میں ملاتے ہیں لوگ۔ دیکھیے اس میں دیکھیے کہ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے نا تو پھر کون سا ایسا مہینہ خالی ہے کہ جو صحابہ، تابعین، اکابرین، اولیاء اعظام کی جو ہے وہ وفات سے خالی ہو۔ ٹھیک ہے، تقریباً تمام ہی مہینوں میں جو ہے وہ وفاتیں ہیں۔ صحیح ہے، اب اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو یہ تصور کر لیا ہے کہ محرم میں سوگ ہونا چاہیے۔ صحیح، تو بات یہ ہے کہ سوگ کس بات کا ہونا چاہیے، صحیح، اور اگر سوگ ہونا بھی چاہیے تو کسی کے انتقال کے اوپر شریعت نے 3 دن کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، صحیح، سوائے یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص تھا تو اس کی جو عورت کی عدت ہے، جو اس کی منقوہ تھی، اس کی جو عدت ہے، اور وہ 4 مہینے 10 دن کی اس کے انتقال کی، تو وہ بھی ایک سوگ والی صورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ تو شریعت نے سوگ کہیں پہ جائز رکھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس مہینے کو سوگ کے طور پر مناتے ہیں تو یہ منانا جائز ہی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ خود شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت جس بات سے منع کر رہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہوئے تو کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔ صحیح، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو اب وہ دن آئے گا تو کیا ہم اس میں سوگ منائیں گے یا غمی کا اظہار کریں گے؟
تو وہ در حقیقت شرعاً سوگ کا دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، غمی کا دن نہیں ہے۔ ہاں اب اس کے اوپر یوں بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل خوشیاں منانا جو ہے وہ شروع کر دے، تو یہ بھی اعتدال سے ہٹنا ہے۔ یہ ناسبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ان دنوں کے اوپر بالخصوص اگر کوئی اس نیت سے خوشی مناتا ہے، معاذ اللہ کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یا معاذ اللہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسی لیے وہ خوشی جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہ ایک ناپسندیدہ صورت ہوگی۔ ورنہ جو نکاح کی ہے، ولیمے کی خوشیاں ہیں، سنت ادا کرنا اور اس سنت کی ادائیگی کی خوشی ہوتی ہے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت مفصل جواب اس حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمایا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ فوت شدہ بچوں کی والدہ کو یا والدین کو جمعرات کے دن بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک پانی نہیں پینا چاہیے، اگر کوئی پانی پی لے تو فوت شدہ بچہ پیاسا رہتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی اگلی کال۔ انور اتاری کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر نماز کے لیے چند منٹ باقی رہ جائے، 2-4 منٹ، اب نماز فرض ادا کرنی ہو تو آپ کیسے نماز ادا کریں گے، وضو کیسے کریں گے کی وضاحت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ یہ مشہور ہے بقول ان کے، ویسے ہو سکتا ہے بات اتنی مشہور تو نہیں ہے کہ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو والدین کو عصر کے بعد پانی نہ پلایا جائے ورنہ بچہ پیاسا رہے گا۔ یہ جو ہے وہ مختلف اصل میں معاشروں میں مختلف چیزیں مشہور ہوتی ہیں، ہر جگہ ہر چیز مشہور نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ مشہور ہو۔ تو ایسی تو شرعاً کوئی بات نہیں ہے کہ والدین کھائیں گے پئیں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے، یعنی یہ پی رہے ہیں تو ان کی سیرابی ہو جانی چاہیے، اور یہاں الٹا نظام ہے کہ والدین اگر کھا پی رہے ہیں تو بچے پیاسے رہ رہے ہیں۔ شرعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی حدیث پاک میں ہے، نہ کسی بزرگان دین سے کوئی منقول ایسی بات ہے کہ زندہ کے کھانے پینے سے مردہ کے اوپر کوئی اثر ہو، ایسا بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جو بدیہی سی باتیں ہیں، جو بالکل 100% کنفرم باتیں ہیں، جیسے نماز فرض ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، اسے رمضان شریف کے روزے فرض ہے نہیں رکھیں تو گناہ ہوگا، بہت گانے باجے یہ حرام ہے، ان کو تو چھوڑ دیا ہے، اور جو جیسے بھی محرم کی بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی، یہ پانی والا مسئلہ اس کو مطلب پکڑ لیا ہے۔ اس میں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو جلدی افیکٹ کرتی ہیں، یعنی لوگ اس کے اثر کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں اور بھی ہیں کہ جیسے فرض کیا کہ اگر کسی سے قسم اٹھوا لیں تو وہ قسم کھا لے گا جھوٹی، اگر اس کو یہ بولیں کہ آپ مسجد میں چل کر قسم کھائیں تو وہ ڈرے گا، صحیح ٹھیک ہے۔ اگر ویسے بولیں قسم اٹھا لیں تو قسم نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر اس کو یہ بولیں کہ آپ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر قسم اٹھائیں تو وہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ معاشرے میں لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، لوگ یا تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں یا اس سے بہت زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتوں کے اوپر کرنے سے یا نہ کرنے سے لوگوں میں لعن طعن ہوتی ہے، معاشرتی طور پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جس بات کو معاشرتی طور پر برا سمجھا جائے یا جس کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر معاشرے میں انگلیاں اٹھیں تو اس بات کا جو ہے وہ لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو بعض چیزیں معاشرے میں اس طور پر رائج ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے فرض کیا کہ رائج یہ ہے کہ نہیں کرنا اور آپ نے اس کو کر لیا تو لعن طعن ہوگی، انگلیاں اٹھیں گی۔ جیسے یہی بات کہ محرم میں نکاح نہ کرنا یہ لوگوں میں رائج ہے، اب اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، تو اس صورت میں لوگ بچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں، جیسے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اگر کوئی عذر نہ ہو، آپ اس میں تعداد دیکھ لیجئے، لیکن اس کے برعکس اگر اسی دن کسی نماز میں جو ہے وہ جنازہ آ جائے تو اس میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ تصور ہوتا ہے کہ چلو دوست تھا یا اس سے تعلقات تھے، اب آخری جو ہے وہ اس کا نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک حق ہے مسلمان کے اوپر تو اس کو جا کر ادا کر دیا جائے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، دوستی ہونے کے ناطے، مسلمان کے حق ہونے کے ناطے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ جو ہے وہ ساتھ پڑوسی جو ہے، جو پڑوسی ہے، محلے والا ہے، یا اس کا یار دوست تھا، جاننے والا تھا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، اس کے آفس والے تھا، وہ اس کے جنازے میں بھی نہیں آیا۔ یہی معاملہ آپ اس کے ایصال ثواب کی محفل کا دیکھ لیجئے کہ جو ایصال ثواب جیسے دیہاتوں میں جو ہے وہ قل کے نام سے رائج ہوتے ہیں کہ سوئم، قل بھی بولتے ہیں اس کو، تو جب سوئم ہوتے ہیں تو اس میں بکثرت لوگ آتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں گھر والے بھی نوٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ چیزیں منہ کے اوپر یوں سمجھیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مارنا، یہ کہیں بھی جاتی ہیں کہ آپ نے تو جو ہے وہ ہمارے باپ کے فوتگی کے اوپر نہیں آئے تھے، آپ تو فلاں ہمارے ایونٹ کے اوپر نہیں آئے تھے۔ تو لوگ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی بعض اوقات آتے ہیں۔ تو جو آپ نے مثالیں دی ہیں فرض نماز، تو وہ ہم سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو کون کسی کو سمجھائے گا کہ بھئی آپ فرض نماز نہیں پڑھتے؟ اگر آپ یقین کیجئے کہ فرض نماز کے اوپر بھی، نہ پڑھنے کے اوپر بھی اسی طرح اس شخص کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں، یہ فرض نماز ترک کر دیتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اور اگر یہی صورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہو جائے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ تو جو معاشرے میں ایفیکٹ کرتی ہیں خود اپنی ذات کے اوپر، یا اس کو برا سمجھا جاتا ہے یا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اس کے کرنے کی طرف لوگ رغبت کرتے ہیں۔ تو اس طور پر اس طرح کی باتیں بہت مشہور و معروف ہو جاتی ہیں، ان کے کرنے اور نہ کرنے کے اوپر تو محاسبہ کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہیں ان کے کرنے اور نہ کرنے کے اوپر کوئی محاسبہ نہیں کیا جاتا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری آپ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں جواب عطا فرمایا۔ اچھا حضور، ارشاد فرمائیں کہ فرض نماز ہے، چند منٹ باقی ہے، نماز قضا ہو سکتی ہے، تو اب کیا صورت اختیار کریں کہ قضا نہ ہو، نماز بچ جائے، ہم پڑھ لیں وقت کے اندر ہی؟ جی، اس میں یہ بھی تھا کہ وضو بھی کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وضو یا غسل کی حاجت ہے، ٹھیک، وضو اور غسل کرنے کی وجہ سے وقت بالکل فوت ہو جائے گا، چلا جائے گا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نماز کو دوبارہ اس کا اعادہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقت میں اتنی وسعت ہے، یعنی گنجائش ہے کہ یہ وضو بھی کر لے گا اور نماز کے فرض اور واجبات ادا کر دے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ وضو کرے اور نماز کے فرائض و واجبات ادا کرے، ٹھیک۔ اور اگر وقت اتنا بہت کم ہے کہ یہ جو ہے واجبات ادا کرے گا تو پھر نماز قضا ہو جائے گی، صحیح، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہی ادا کرے، ٹھیک، یعنی جو فرض ہیں ان کو ادا کرے۔ اور یہ حکم فجر کی نماز کے لیے ہے، صحیح، کیونکہ فجر کی نماز وہ نماز ہے کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے وقت چلا جائے، ختم ہو جائے تو قضا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، صحیح، ان میں اگر اتنا وقت بھی مل جائے ان کے وقت کے اندر کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، صحیح، تو تکبیر تحریمہ اگر وقت کے اندر کہہ لی ہے تو یہ قضا نہیں ہوں گی، صحیح، یہ ادا ہی قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز ایسی ہے کہ جس میں اگر وقت کے اندر شروع کیا اور وقت ختم ہونے سے پہلے نماز ختم نہیں کی ہے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ صحیح، تو بالخصوص جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ فرض ادا کرے، یہ صورت جو ہے وہ فجر کی نماز فجر کے میں لیے خاص ہے۔ ہو سکتی ہے، اور بقیہ نمازوں میں تو اتنا وقت بھی مل جائے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو وہ ادا کہلاتی ہیں، ان میں پھر فرائض واجبات اور سنتیں وغیرہ پوری طور پر ادا کرے۔ ٹھیک، اور اس صورت میں کہ جب فجر کی نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس کا وقت چلا جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر فرض ادا کرے۔ ٹھیک۔ جی مزید کالز؟ گزارش کرنی تھی کہ متیمم امام ہو یا بیٹھ کے پڑھنے والا ہو، اس کے پیچھے جو وضو کرنے والے ہیں متیمم کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جو بیٹھنے والا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ سر میں محمد وسیم بات کر رہا ہوں لودھنا سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یعنی کہ امام جو ہو نماز پڑھانے کے لیے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
میں نے پوچھنا نماز کے بارے میں کہ میں معذور، ذرا پیروں میں بہت زیادہ شدت سے تکلیف ہے اور مسجد نہیں جا پاتا ہوں. نماز میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں تو ہو جائے گی، اور کچھ سروس ملتی ہے تو چلا بھی جاتا ہوں، جیسے بائک مل گئی تو نماز پڑھنے چلا بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے. انشاءاللہ. امام جو ہے متیمم اور یا وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نماز امام، تو جو پیچھے مقتدی ہیں وہ ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی، یعنی اگر امام نے تیمم کیا ہوا ہے جی اور پیچھے ایسا شخص ہے کہ جس نے وضو کیا ہوا ہے، جی، تو اب سوال یہ تھا کہ وضو والے شخص کی نماز تیمم والے شخص کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ تو وضو والے شخص کی نماز تیمم والے شخص کے پیچھے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس نے تیمم کیا ہوا ہے اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے وضو والے نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جس نے موضوع پر مسح کیا ہوا ہے وہ امام بن سکتا ہے ان کا کہ جنہوں نے موضوع پر مسح نہیں کیا ہوا. اور اسی طرح جس نے جو ہے وہ پٹیوں پر مسح کیا ہوا ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے ان کا کہ جو صحیح سالم ہیں. تو جو ہے وضو والا مقتدی بن سکتا ہے، متیمم جو تیمم کرنے والا امام ہے اس کی اقتداء اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے والا ہے وہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے. تو کھڑا ہونے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے. ٹھیک. ہاں، کھڑا ہونے والا اشارے سے جو آگے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء نہیں کر سکتا. ٹھیک. امام کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. وہ یہ کہ امام عاقل ہو، صحیح، بالغ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، اور جو نماز کے فرائض واجبات ہیں وغیرہ ان کو جانتا بھی ہو اور ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکتا ہو. ٹھیک. درست خوان ہو، یعنی صحیح پڑھنے، قرآن پاک صحیح پڑھنے والا ہو. ٹھیک. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ فاسق و فاجر نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ علل اعلان کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا امام کے اندر ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ پیچھے صحیح نماز پڑھنے والے ہیں تو وہ معذور نہ ہو. صحیح. معذور سے مراد عذر شرعی ہے. صحیح. جسم سے معذور ہونا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اولاً امام کا پایا جانا ضروری ہے. اور اس کے بعد کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو بہت اچھی ہیں. جیسے امام صاحب جو ہے وہ بہت اچھے قاری ہوں. سب اس سے پہلے بھی یہ کہ عالم ہوں اور بہت اچھے قاری ہوں، مسائل کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والے ہوں. تو یہ اگر کوالٹیز خصوصیات ان کے اندر ہوں گی تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، لوگوں سے اچھے اخلاق اور اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہو. صحیح. یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں صحیح جو امام کے اندر ہونی چاہیے. صحیح. اور وہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے پہلے جی ٹھیک. معذور ہیں، پیروں میں کافی تکلیف ہے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بائک والا مل جائے، کوئی لے جانے والا مل جائے تو مسجد بھی چلے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ان کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو بالکل صحیح سالم شخص ہے اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور جو شخص پھر شریعت نے کچھ ایسے آزار بیان کیے ہیں کہ جن آزار کی وجہ سے جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نماز کو نہیں، جماعت کو، مسجد کی جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک سبب یہی اپاہج پن ہونا یا معذوری ہونا بھی ہے کہ اگر جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، خود چل کر نہیں جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر مسجد کی جماعت پانا واجب نہیں ہے. یہ گھر میں نماز ادا کر لیتے ہیں تو ان کو شریعت کا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے مسجد میں جا کر ادا کرنے کا، اور یہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے. اور اگر یہ ایسی تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ اے کاش میں صحیح ہوتا تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ رب کریم ان کو جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. لیکن اگر یہ عذر اس طور پر ہے کہ بہت سارے لوگ یوں بھی ہوتے ہیں کہ واک وغیرہ کر لیتے ہیں
ادھر ادھر چلنا پھرنا، رشتہ داروں میں آنا جانا، سب کچھ کر لیتے ہیں. جماعت کے ٹائم وہ اگر یہ بولیں کہ ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ تکلیف ہے، تو پھر ان کو خود ہی اس کے اوپر غور کر لینا چاہیے. کیا واقعی وہ عذر ہے کہ جس کو شریعت عذر مانتی ہے، یا ان کی یہ سستی اور غفلت والا پہلو ہے؟ اور ظاہر ہے کہ سستی اور غفلت والا پہلو ہوگا تو اس صورت میں جماعت کا ترک کرنا گناہ ہوگا، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ ہوتا ہے. گناہ بھی ہوگا، محرومی بھی ہوگی. اور ایسے اشخاص کے لیے، یعنی یہ خاص ان کی بات نہیں ہو رہی جنہوں نے سوال پوچھا. اب انہوں نے تو یہ بولا کہ کسی کے ساتھ سواری پہ جاتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ بیچارے بہت زیادہ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی بھی عطا فرمائے. لیکن ہم سب کے لیے ایک درس ہے ہمارے اسلاف کی زندگی میں، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی زندگی میں. احادیث پاک میں آتا ہے کہ زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لوگ اس طرح بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے آتے تھے کہ ان کو دو دو بندوں نے سہارا دیا ہوا ہوتا تھا. وہ آتے اور ان کو صف کے اندر بٹھا دیتے اور وہ نماز ادا کرتے، اور اسی طرح سہارا دے کر لوگ ان کو واپس لے جاتے. تو یہ جماعت کا شوق تھا. اگرچہ شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن انہوں نے رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیا ہے. تو رخصت موجود ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے، قدرت دے اور شوق اور جذبہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی بندہ اہتمام کر سکتا ہے. نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ اذان کی آواز سنتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ پھر مسجد میں حاضر ہو جاؤ. تو رخصت تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ مسجد میں حاضر ہو جاؤ. تو اب اگر کوئی آ جاتا ہے تکلیف اور مشقت کرتے ہوئے تو ثواب زیادہ ہوگا. اگرچہ کہ شریعت نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ تکلیف اور مشقت کرے، اس کو رخصت دی ہے. رخصت پر عمل کرے گا تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ثواب عام لوگوں کے ثواب سے پھر بڑھ جائے. ماشاءاللہ بہت پیارا رخصت اور عزیمت کا فرق جو ہے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اور دیکھا جائے تو ہم یعنی جو صحت مند ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو ایک تعداد رخصت پر ہی عمل کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ عزیمت بھی موجود ہے وہاں پر. تو کوشش کر کر ہمیں عزیمت کی طرف ہی آنا چاہیے تاکہ ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے. مزید کال. میں محمد جاوید بات کروں. میرا سوال یہ تھا کہ میں جماعت میں شامل ہوا ہوں، ابھی مجھے معلوم ہے کہ دقت مکمل ہوئی اور امام جو ہے سجدہ صاحب کے لیے پہلا سلام پھیرا، تو آیا کیا میں اس سجدہ صاحب میں شامل ہو سکتا ہوں یا بچے اکثر میں کھڑا ہو سکوں گا؟ انشاءاللہ عرض کر. جی اگلی کال. میرا نام راشد محمود اتاری ہے، میں ڈہرکی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ نماز کے لیے امامہ باندھنا ضروری ہے، نیز امامہ باندھنے کا صحیح طریقہ فرما دیں. جماعت میں شامل ہوئے، شاید ان کی رکعت وغیرہ نکل گئی ہوگی، واللہ عالم، وہ صحیح سمجھ میں نہیں آیا. تو سجدہ صاحب جب امام نے کیا تو کیا اب یہ بھی کریں گے یا یہ اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مسبوق ہیں، جب ان کی رکعتیں نکل گئی تھیں تو جب یہ آئے تو اس وقت امام جو ہے وہ سجدہ صاحب کا سلام پھیر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ امام سجدہ صاحب میں چلے گئے، تو اب یہ پوچھ رہے تھے کہ ابھی شامل ہو جائیں یا انتظار کریں. تو یہ ابھی بھی شامل ہو سکتے ہیں، سجدے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب امام التحیات پر بیٹھے گا، تحیات پڑھنے کے لیے قاعدے پر بیٹھے گا تو اس وقت بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر جتنا پہلے شامل ہو جائیں گے اتنا ثواب مل جائے گا. تو یہ میں دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نماز میں، جیسے اگر کسی کی ایک رکعت نکل جاتی، یعنی امام جو ہے وہ رکوع سے اٹھ گئے، اب ظاہر سب کو پتہ ہے رکعت تو ملی نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی، تو اب وہ پوری رکعت ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی سجدہ نہیں کرتے، دوسرا سجدہ ہو جائے پھر جب امام کھڑا ہو پھر کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ اس میں یہ پوچھ رہے ہیں شامل ہو جانا چاہیے نہیں، یہ فرما رہے ہیں. جی جی. تو اس میں دیکھیے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع نہیں ملا، رکعت تو نہیں ملی، صحیح، رکعت تو پڑھنی پڑے گی، صحیح، لیکن اب اس میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے، صحیح، امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. اگرچہ کہ ایک سجدہ ملے، دو سجدہ ملے، صحیح، تو اس صورت میں ان ایک اور دو سجدوں کا ثواب تو مل گیا. ثواب ملے. جب جماعت میں یہ شامل ہو گیا تو یہ
ایک وہ ہے کہ جو ایسے کھڑا ہوا ہے، ایک یہ کہ امام کے اقتداء میں شامل ہو گیا، جو ہی شامل ہو گیا تو یہ اللہ کی رحمت سے ثواب کا حقدار ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب اگر یہ ایک یا دو سجدہ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے اور شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، وہ رکعات شمار نہیں کی ہے، تو اس زیادہ ہونے سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ ثواب میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو شامل ہو جانا چاہیے، کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو ناجائز نہیں بولیں گے، ناجائز نہیں۔ امامہ شریف نماز میں باندھنا کیا ضروری ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ طریقہ کیا ہے صحیح امامہ باندھنے کا؟ جی، امامہ شریف باندھنا سنت ہے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور اسی سنت مبارکہ کی ادائیگی کے لیے مسلمان جو ہے وہ امامہ شریف پہنتے ہیں۔ اور نماز کے اندر امامہ شریف پہننے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ امامہ باندھنے والے کو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز امامے کے ساتھ ادا کی جائے وہ بغیر امامے کے ساتھ ادا کی جانے والی 25 نمازوں 25 گنا زیادہ ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو یا وہ فرض نماز ہو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ جو ہے وہ امامے کے ساتھ ادا کیا جائے وہ بغیر امامے کے ساتھ ادا کیے جانے والے 70 جمعوں کے برابر ہے، یعنی 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس طور پر جو ہے وہ ایک تو یہ کہ امامہ پہنتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں سرکار کی سنت کی ادائیگی کے لیے یہ پہن رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مسلمانوں کی ایک علامت بھی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے پہننے سے ثواب ملتا ہے، ویسے بھی ثواب ملتا ہے، اور نماز کے اندر یا نماز امامے کے ساتھ امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے جو ہے وہ امامہ پہننا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنتا ہے تو اس کو تان و تشنیع نہیں کریں گے کہ آپ نے امامہ کیوں نہیں پہنا ہوا۔ اور باقی رہا طریقہ کہ امامہ کیسے باندھیں گے، تو یہ یاد رکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عظمت اور شان والا کام فرماتے تو وہ سیدھے ہاتھ سے فرماتے، تو امامہ پہننے میں بھی سیدھا جو ہے وہ ہاتھ سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے، یعنی جو اس کا پہلا پیچ ہونا چاہیے وہ سیدھا ہونا چاہیے، پھر اسی طریقے سے امامہ کو باندھنا چاہیے۔ اور دیگر سنتیں بھی اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے، شملہ ہونا چاہیے، کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے امامے میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا امامہ شملے کا ساتھ ہوتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کا امامہ بغیر شملے کے ہوتا ہے، یعنی وہ جو پگڑی باندھتے ہیں اس کو امامہ بھی نہیں بولیں گے، بعض لوگوں کی پگڑیاں ہوتی ہیں وہ باندھتے ہیں بغیر شملے کے ہوتی ہیں۔ تو یہ سنتیں جو دیگر سنتیں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس طور پر سرکار کی سنت کی نیت سے اور اس کے پہننے میں بھی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سارا کام کریں گے تو انشاءاللہ کثیر ثواب کے حقدار ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید؟ کیا اسلامی بہنیں پردے میں رہ کر بال کاٹ سکتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں نیل پالش لگا کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی اگلی کال۔ یہ کہ میرا آپریشن ہوا ہے تو آنکھ کا آپریشن ہوا تو وہاں سے رطوبت بہ رہی ہے، مطلب ہلکی ہلکی، کیونکہ ٹانکے لگائے گئے، تو اب نماز کے لیے مطلب کیا معاملات ہوں گے؟ میں مطلب بار بار غسل کر کے نماز پڑھ رہا ہوں مگر اس وقت صرف فرض ادا کر رہا ہوں، تو مطلب سنت اور مجھے ادا کرنی پڑے گی کیونکہ میں فرض ادا کر رہا ہوں، اس دوران بھی کپڑوں پہ جو نا وہ ہلکی سی رطوبت آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اسلامی بہنیں پردے میں رہ کر بال کاٹ سکتی ہیں اور نیل پالش؟ اسلامی بہنیں خواتین اپنے بال جو ہے وہ کٹوانے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ اجازت اس طور پر مشروط ہے کہ اولاً تو یہ کہ اس طرح نہ کٹوائیں کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو، ٹھیک ہے،
اور کندھے سے نیچے نیچے ہی کٹوا سکتی ہیں. صحیح. کندھے سے اوپر نہ کٹوائیں کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ کاٹنے والا کوئی غیر محرم نہ ہو. صحیح. اور تیسرا یہ کہ جو وہ بال کندھوں سے نیچے نیچے بھی کاٹ رہی ہیں تو اس میں فاسقات، جو فاسقہ عورتیں ہیں ان سے مشابہت نہ ہو. ٹھیک. صحیح. نہیں ایسی تراش خراش جس طرح فاسق عورتیں جو ہے وہ کرتی ہیں، ان کے ہاں فیشن چلتا ہے، تو اس طور پر نہ ہو. اور بہتر یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہی کٹوایا جائے. صحیح. اور وہ بھی مردوں سے مشابہت سے بچتے ہوئے اور مردوں سے کٹوانے سے بچتے ہوئے اور فاسقات عورتوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے. جیسے بعض اوقات عذر بھی ہو جاتا ہے کہ بال خراب ہو جاتے ہیں، دو منہ والے ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کٹوا سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے. نیل پالش. اور دوسرا یہ تھا کہ نیل پالش. تو نیل پالش جو ہے وہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ اگر لگائیں گی تو نیل پالش کے اوپر انہوں نے بولا کہ مسا، نیل پالش کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا ہے. تو نیل پالش کا اتارنا فرض ہے، کیونکہ نیل پالش لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہوگا، پانی نہیں پہنچے گا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا، مسے سے یہ پورا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے اوپر مسے کی اجازت ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ جو اولن تو یہ کہ جو اسلامی بہنیں یہ لگاتی ہیں اس کے لگانے سے بچنا چاہیے. صحیح. کہ بعض اوقات جو ہے اس کے اتارنے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس ریموور وغیرہ ہے ہی نہیں اور اب نماز وغیرہ قضا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ لگانا ہی گناہ ہے. تو نیل پالش اس صورت میں لگا سکتی ہیں کہ جب کہ نماز قضا نہ ہو، اور نیل پالش ریموور وغیرہ ہو کہ جس سے اس کو ریموو کر کے وضو غسل میں جو ہے وہ جہاں پہ نیل پالش لگی ہے ناخن وہ دھل جائے. تو اس صورت میں لگانے کی اجازت ہوگی، ورنہ اگر نمازیں قضا ہوتی ہیں وضو غسل نہ ہونے کی صورت میں تو لگانا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. آپریشن ہوا ہے، رطوبت دے رہی ہے، بار بار یہ غسل بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بار بار غسل فرض ہوگا اور کیا صورت اختیار کریں؟ اس صورت میں جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، رطوبت نکلتی ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے اور وہ وضو کو بھی توڑ دیتی ہے. تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ان کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وضو کریں، اور وضو کر کے جو ہے وہ اگر سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ، یعنی وضو برقرار رہتا ہے تو سنتیں بھی ادا کریں. ظاہر ہے کہ یہ بیٹھ کر اشاروں سے ہی پڑھ رہے ہوں گے جس میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور اگر اتنا مطلب یہ کہ رطوبت اتنا وقت مطلب ہے کہ دونوں گرنے کے درمیان اتنا وقت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہی ادا کر سکتے ہیں تو پھر یہ فرض ہی ادا کریں. کم از کم سنتیں وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ وضو یا دوبارہ تیمم جو بھی صورت یہ کر رہے ہیں وضو وغیرہ کی تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان کو اتنی مہلت ملتی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ادا کر سکتے ہیں تو پھر فرضوں کے ساتھ سنت مؤکدہ بھی ادا کریں. ٹھیک. اور نوافل اور غیر مؤکدہ بھلے ہی ادا نہ کریں. تو لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ غسل فرض نہیں ہے، وضو ٹوٹ جائے گا تو شاید ان کو غسل کرنے کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی، تو غسل فرض نہیں ہے اس صورت میں، وضو کریں. اچھا، رطوبت وہ اگر کپڑے پہ گر رہی ہے مثال کے طور، جی اگر کپڑے پر گر رہی ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. اب دیکھیں اس میں بعض اوقات گرنا ایسے تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ فرض ادا کر سکے. اس صورت میں تو وہ شرعی معذور ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اتنا تسلسل سے نہیں ہوتا ہے، گر ضرور رہا ہوتا ہے لیکن یہ شرعی عذر میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ جگہ تو ناپاک ہو جائے گی، وہ اس کو دھو لیں یا کپڑے تبدیل کر لیں، اور پھر جو ہے وضو بھی کرنا پڑے گا جب وہ بہہ گئی. اور یہ بھی ہے کہ وہ آنکھ سے بہہ جائے تو تبھی وضو ٹوٹے گا اور وہی نماز کو ناقص کرے گی. اگر آنکھ کے اندر ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. مزید کال.
میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں. اب اس کمپنی میں یہ ہے کہ پینٹ شرٹ کے علاوہ وہاں پہ مطلب کام نہیں کر سکتے. اب پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا، کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ واش روم کے اندر وضو کرنا کیا مکروہ ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں جو ہے وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں پینٹ شرٹ میں نماز کا حکم. جی پینٹ شرٹ اگر جو ہے وہ ایسی ہے کہ ڈھیلی ڈالی ہے جس سے اعضاء کی حیت ظاہر نہیں ہوتی تو اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ عام حکم بھی یہی ہے کہ جو پہنتے ہیں تو ان کو ڈھیلی ڈھالی ہی پہننی چاہیے. صحیح. اور ایسی جو کسی کسائی ہوتی ہے جس سے اعضاء کی حیت ظاہر ہوتی ہے تو ایسی کا پہننا بھی جائز نہیں ہے. صحیح. اور اس کی وجہ سے نماز میں بھی کراہت آئے گی. صحیح. اور دوسرا جو سوال پوچھا ہے واش روم میں وضو. ہاں واش روم میں وضو کرنے سے بچنا چاہیے. وضو تو ہو جائے گا صحیح. لیکن اس میں بسم اللہ ذکر اذکار وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے واش روم میں وضو کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن کر لیتے ہیں تو وضو ہو جائے گا. اچھا پینٹ شرٹ والے دیکھا گیا خاص طور پہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات اس کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، یعنی ورنہ پھر رکوع سجود میں بہت تکلیف ہوتی ہے اگر فولڈ نہ کریں تو ظاہر ایک کراہت یہ بھی آ جائے گی. اس کی یہی وجہ ہے نا کہ ایک تو ان کو صحیح طور پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، رکوع سجود نہیں کر سکتے ہیں. ان کا رکوع سجود کرنا یا جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان نماز کے خشوع میں خلل ڈال رہا ہوتا ہے. صحیح طریقے سے وہ بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ نماز کے خشوع کو ختم کر دے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کراہت کا سبب ہے. اور پھر فولڈ کرنا نیچے سے جو جس طرح پانچے فولڈ کرتے ہیں تو وہ تو ہے ہی مکروہ تحریمی. ٹھیک. تو اس کو اگر فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے تو کراہت تحریمی آئے گی. اس نماز کو دوبارہ یہ نماز دوبارہ واجب الاعادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بغیر فولڈ کیے ہوئے ہی پہنتا ہے تو پھر اس میں جو دیگر ساری خرابیاں لازم آ رہی ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. جی مزید کو میں احمد رضا باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور وہ کمیٹی کی رقم کم و بیش 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع ہو گئی. تو آیا مجھ پہ اس کے زکوٰۃ فرض ہوگا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فرمائیں گے؟ یہ جواب تو تفصیلی ہے. اس میں اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ صاحب نصاب ہیں پہلے سے صحیح تو اس صورت میں اب جو کمیٹی یہ لے چکے ہیں یا ابھی انہوں نے لینی ہیں، صحیح اگر یہ اولاً لے چکے ہیں صحیح تو جو انہوں نے کمیٹیاں دینی ہیں اس کے ان کے اوپر قرض ہیں. تو اب جب اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو اب اپنے نصاب سے اس قرض کو بھی کاٹیں گے. صحیح. اور پھر زکوٰۃ ادا کریں گے. صحیح. اور اگر یہ کمیٹیاں انہوں نے لینی ہیں، صحیح، یعنی ابھی بھرتے جا رہے ہیں اور کمیٹیاں لینی ہیں، تو پھر جتنی کمیٹیاں یہ بھر چکے ہیں تو وہ ان کی اپنی رقم قرار پائے گی. اگر وہ رقم ہے اور ساتھ دوسری بھی رقم ہے مل کر صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اس سے، تو پھر اس صورت میں صاحب نصاب جب یہ ہوں گے پھر سال گزرے گا پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہوگی، اور جو کمیٹیاں بھر چکے ہیں تو ان کو بھی اس نصاب کے ساتھ شامل کریں گے اور ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے. مزید چل کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا، یقیناً بہت زیادہ علم حاصل ہوا ہوگا. دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.